صرف شریعت ہمیں نہیں دے دی گئی قرآن اور حدیث کے مطابق کہ اس پر عمل کرو، تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب کی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنا دشوار ہے، تو اللہ نے عمل کرنے والے پیغمبروں کو بھی ساتھ میں بھیجا، انہوں نے عمل کر کے بتلایا، انہوں نے فرائض کو ادا کر کے، انہوں نے جتنی غریبی تندرستی کی حالت میں بھی آدمی اور انسان ہو لیکن وہ شریعت پر چل سکتا ہے، اس کا نمونہ انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے کر کے بتلایا۔ چند اہم باتیں اور چند اہم ضروری باتیں جو ہم رمضان المبارک میں جس پر عمل نہیں کرتے ان کو جان لینا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی کا گناہ سے بچنا ضروری ہے، نیکی کا کرنا دوسرا درجہ ہے۔ آدمی نیکیوں پر نیکیاں کرتا جا رہا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں تو وہ کچھ نہ کرنے کے برابر۔ اسی لیے پہلے کلمہ طیبہ میں لا الہ بتلایا گیا ہے، الا اللہ کو بعد میں بتلایا ہے۔ تو جو ہم نہ کرنے کے کام ہیں اس کو اگر کر دے تو یہ بھی آدھی کامیابی ہے، اس کے بعد جو کرنے کے کام ہیں اس کی طرف ہمارا قدم بڑھے، یہ تو پوری کامیابی ہے۔ رمضان المبارک میں اوقات کا اہتمام، سب سے پہلی بات کہ ہمارے اوقات، ہمارا وقت کیسا گزرنا چاہیے، اس کی پہلے سے پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی، اس کا خاکہ، اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی بھی کام سے پہلے اچھی طرح پلاننگ، منصوبہ بندی نہیں کی ہے تو وہ درمیان میں پریشان ضرور ہو۔ جو آدمی جتنی اچھی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے وہ اتنا کامیاب رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے پہلے غنیمت سمجھنے کا حکم دیا۔ ٹیک لگا کر سونے والے حضرات، اگر نیند آ گئی تو وضو چلا جائے گا، پھر بعد میں جا کر وضو بنانے میں شرمندگی محسوس ہوگی، پھر ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ بعد میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ سب کے سامنے اٹھ کر کہاں جائیں وضو بنانے کے لیے۔ اب آدمی اگر منصوبہ بندی کرے، بہترین طریقہ اختیار کرے تو اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اچھے طریقے سے۔ اور جتنا زیادہ عبادت میں اہم معاملہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے پوری کی پوری طاقت اس پر ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو بہکایا جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جسے انسان دشمن نہیں سمجھتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جسے انسان دشمن نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ نے کہا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن۔ وہ کسی ایک نیکی کا حصہ بھی انسان کے حق میں آنے سے وہ جو ہے برداشت نہیں کرتا، اسے گوارا نہیں ہے کہ انسان ایک نیکی بھی حاصل کرے۔ اس کی پوری کوشش، پورا زور یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے جہنم کے گڑھے تک پہنچا دے۔ اور اس نے اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے، اور عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا ہے ضرور تمہارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اس کی چالوں سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔
الغرض سب سے پہلی بات اوقات کی پابندی ہے کہ ہمیں کس وقت میں کیا کرنا چاہیے، ہمارے سونے آرام کرنے کے اوقات کیا ہوں گے، ہماری عبادت کے اوقات کیا ہوں گے، ہمارے کام کاج کے اوقات کیا ہوں گے۔ چند باتیں جو بزرگان دین نے، علماء نے بتلائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض غلطیاں کوتاہیاں اس طرح ہماری ہوتی ہیں کہ گھر والوں پر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور خود کو آرام کے لیے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ روزہ نہ رہے، اللہ کی عبادت نہ کی، بلکہ گھر والوں پر احسان کر دیا، سارا کام گھر والوں کے ذمے کر دیا۔ خدا کی قسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا رمضان میں اپنے ساتھ میں رہنے والے خادم نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ ہے تو بالکل آرام کرنا ہے، بالکل آرام سے رہنا ہے، کسی پر بوجھ بننا اچھی بات نہیں، کسی کا بوجھ اٹھانا نیکی کی بات، عبادت گھر والوں پر ہی صحیح بوجھ بن کر رہنا اچھی بات نہیں ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ مومن بندہ جو دوسروں پر بوجھ بن کر رہے، وہ مومن بندہ پسند ہے اللہ کو جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کے چرچے آسمانوں پر ہیں، فرشتے جن کے لیے سلام لے کر آتے ہیں، جنت جن کی منتظر ہے، اللہ عزت اور احترام کے ساتھ یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یا محمد کہہ کر نہیں، احترام سے اللہ قرآن کریم میں آپ کو پکارتے ہیں۔ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، گھر پہ جھاڑو لگایا کرتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ ہم لوگ متقی پرہیزگار فلاں صاحب، فلاں ذمہ دار صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں شیخ الحدیث اور بڑے بنتے ہیں، لیکن ہمارا حال ان سنتوں پر عمل کرنے کا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم دنیا کا کوئی ولی میرے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ولی نہیں بن سکتا۔ ولی تو دور کی بات، ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ سمجھنا ہے، ایک اچھا انسان بھی کہلانے کے لیے میرے حبیب کی سنتوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بازار سے سودا سلف بھی لایا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے زمانے میں اس کو عیب سمجھتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کو عیب سمجھتے ہیں۔ سنت سمجھ کر کر دیا جائے تب بھی اللہ کے نبی کی سنت ادا ہوگی تو ثواب سے تو خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا اپنے اوقات کی پابندی رمضان المبارک میں ہم کریں، اور دوسرا کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں۔ ایسا نہیں کہ سارا بوجھ ان کے ذمے لگا دیا، وہ روزہ بھی رہیں، ہماری خدمت بھی کریں، ہمارے لیے کھانا بھی بنائیں، گھر کی صفائی بھی کریں، بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں۔ اللہ کے ہاں جس سے بھی اس کی طاقت اور حیثیت سے زیادہ کام لیا جائے گا، اس کا جواب اس کے بڑے کو، ذمہ دار کو، گھر والے کو دینا ہوگا۔ تیسری بات، رزق کے معاملے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن اپنی عبادت میں حتی الامکان کوشش کرے، ہو سکتا ہے اپنی دنیا کی کمی حاصل ہو جائے، تجارت میں تھوڑا وقت کم لگ جائے، لیکن ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں ضرور لگائے۔
رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے پہلے فرمائی، اور اس دعا کے ذریعے سے ساری امت کو سبق دیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جو آدمی پہلے سے تیاری نہیں کرتا وہ اپنے کام میں کامیاب ہرگز نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن مومن بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی سے روزہ رکھے اور روزہ افطار کرے۔ رزق میں بے احتیاطی بڑی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں دسترخوان مسجدوں میں لگایا جاتا ہے، جس میں لوگ ثواب کی نیت سے اپنے پیسے سے روزہ افطار کرانے کے ثواب کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزیں لا کر دسترخوان پر رکھ دیتے ہیں، جس میں آدمی کی حرص اور ہوس اتنی ہوتی ہے کہ وہ لیتا زیادہ ہے اور کھاتا کم ہے۔ حالانکہ زندگی اور دنیا میں جتنے اصول ہیں وہ سب اسلامی شریعت کے اصول ہیں۔ ٹیک واٹ یو آر ایٹ واٹ یو ٹیک۔ زندگی کا اصول ہے جو کھانا ہے وہ آپ لیں اور جو لیں وہ کھائیں۔ جتنا کھانا ہے اتنا ہی لیں اور جتنا لیا ہے اس کو کھا کر ختم کریں۔ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے دسترخوان پر اللہ کا رزق بے تحاشا ضائع کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں کھانا دعوت کھانے کے بعد، کھانے کا پروگرام اور محفل ختم ہونے کے بعد ٹرکوں میں جو بچ کر کھانا جاتا ہے، خدا کی قسم اس کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ذمہ دار سے لے لے، وہ خدا کی قسم اللہ کے سوال کا جواب دے نہیں سکتے۔ اس میں 2 بڑے گناہ ہیں، بلکہ 3 گناہ ہیں۔ ایک تو فضول خرچی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ بعض بیوقوف بنتے ہیں، سخاوت اور چیز ہے، بیوقوفی اور چیز ہے۔ سخی بن کر جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پیسہ لٹاتے ہیں، یہ چیز بھی نہیں ہے۔ سخی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کس جگہ میں خرچ ہو رہا ہے، کہیں بیکار ہاتھوں میں نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں فضول خرچی نہ ہو جائے۔ بے شک مہمان کو، روزہ دار کو کھلانے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ ضائع نہ ہو آپ کا مال۔ لا یأکل طعامک الا تقیا۔ ایک بڑا گناہ تو یہ ہے کہ رزق کی فراوانی اللہ رب العزت نے مومن کا رزق بڑھا دیا ہے، لیکن اس میں بے احتیاطی کر کے مسلمان فضول خرچی کا گناہ اپنے سر پر لیتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے سگے بھائی۔ دوسری بات، دوسرا بڑا گناہ، اس میں آدمی حرص اور ہوس کے مارے ایک سموسہ داڑھ میں رکھا ہوا ہے، ایک حلق میں ہے اور ایک ہاتھ میں ہے۔ حرص و ہوس کو چھوڑ کر جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، اتنا استعمال کرے، باقی جو بچ جائے دسترخوان پر اسے ضائع کیے بغیر اٹھنا دسترخوان پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ ڈسٹ بن میں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا خدا کی قسم اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہے۔ ایک بڑے عالم نے کہا ہے کہ کھانے کے ذرات کو گندی جگہ پر بہانے سے شیطانی اثرات اور آسیب کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل ہمارے واش بیسن کی نالیوں کا کنیکشن سیدھا ڈرینیج کو جاتا ہے،
ہمارے برتنوں میں جو کھانے کے ذرات بچے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے پہلے اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد دھونے کی جگہ میں رکھیں۔ رزق کا احترام ہے، رزق کی عظمت ہے۔ اکرم الخبز، اللہ کے رسول نے فرمایا روٹی کی عزت کرو، ادب کرو، یہ اللہ کا رزق دیا ہوا۔ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، دین کے نام پر بے دینی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ بے شک روزہ دار کو کھلانا ثواب ہے، روزہ دار کو کھلانے پر آپ کو ثواب ملے گا، مہمان کو کھلانے پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن فضول خرچی کرنے کا گناہ بھی آپ کو ملے گا اگر آپ نے اس کو طریقے سے پورا نہیں کیا۔ بے تحاشا ہم مال کو جو ہے جس طرح چاہیں خرچ کریں، اس کی اجازت اللہ اور اللہ کے حبیب نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے، آداب سکھلائے ہیں، اور ایسے آداب سکھلائے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین ایسے آداب نہیں سکھلا سکتا، نہ ان کے پاس آداب ہیں۔ جو دنیا اسلام کو آئینہ دکھاتی ہے کہ تمہارے اسلام میں یہ طریقہ ہے، تمہارے اسلام میں یہ طریقہ ہے جو صحیح نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کو کھڑے ہونے کا، جینے کا، یہاں تک کہ کمانے کا، زندگی گزارنے کا، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھلایا۔ ورنہ لوگ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، اس لیے کہ جانور اپنے اولاد کو زندہ دفن نہیں کرتے، بلکہ انسان اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جانور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، جانور کی سے بدتر زندگی گزارتے ہوئے انسان ناحق اپنے غلاموں کو اپنے خواہش اور مزے کے لیے جلتی آگ میں غلاموں کو کھڑا کر کے ان کے تڑپنے کے انداز کو لے کر مزہ لیا کرتے تھے۔ آج سائنس پر ترقی کرنے والے، چاند پر پہنچنے والے، اسلام کی طرف، اسلام کے احکامات پر انگلی اٹھا کر جو دیکھ رہے ہیں، ان کو بتلا دیا جائے، ان کو سکھا دیا جائے، ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے دیا ہے، بلکہ انسان کو انسان بنایا اسلام نے ہے، ورنہ انسان اپنی حیثیت کو بھول کر جانور سے بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ تو ان تین کاموں کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا اور ان کوتاہیوں سے بچنا ہوگا، رزق کی بے حرمتی سے بچنا ہوگا، حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے افطار اور اپنی سحری کا انتظام کرنا ہوگا، اور شک و شبہ اور حرام چیزوں سے بچ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو اور ان کے روزوں کو بچاتے ہوئے پورا رمضان ہم کو گزارنا ہے۔ اوقات کی صحیح پابندی کرتے ہوئے، نماز روزے کو مکمل کرتے ہوئے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، نفل عبادت ہم شوق سے کرتے ہیں، نفل عبادت 1000 سال آپ شوق سے کریں، خدا کی قسم ایک فرض نماز باقی ہے، وہ 1000 سال نفل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہر بار میں یہ بات کہتا ہوں، صدقہ خیرات آپ لاکھوں کروڑوں روپے ادا کریں، لیکن ایک سال کی فرض زکوٰۃ آپ کے ذمے ہیں، آپ نے حساب کر کے شریعت کے مطابق فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے کے برابر 1 روپیہ فرض زکوٰۃ کے برابر نہیں۔ اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنا میرا اختیاری معاملہ ہے، میں لاکھوں روپے خرچ کروں، لیکن 1 روپیہ فرض زکوٰۃ میرے مال میں سے ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے برابر یہ ساری صدقہ خیرات برابر نہیں ہے۔ نفل نمازیں، شب برات، شب قدر، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نفل ہزاروں رکعت آپ کے پاس ہیں، ایک فرض نماز آپ کی باقی ہے، اس کے برابر یہ ہزاروں رکعتیں نہیں ہو سکتی۔
آپ نے کسی کا قرض لے لیا ہے، آپ کے ذمے کسی کا مال باقی ہے، آپ ہزاروں لوگوں کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے آپ کا صدقہ اس کے برابر نہیں ہے۔ ہمارے اندر شوق نفلوں کا ہے، جشن منانے کا ہے، دھوم دھڑاکا ہو جائے، تھوڑا مزہ آ جائے، لچھے دار تقریر ہو جائے، کانوں کو سننے کو اچھا مل جائے، لیکن بہن کا وراثت میں، جائیداد میں حق بھائی نے مار لیا ہے، اس کو ادا کرنے کو کہا جائے وہ ادا نہیں کرتا تو اس کی عبادت نفل اس برابر نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو۔ پہلے حق والے کا حق ادا کرو، حق خالق، حق مخلوق، جو فرض ہے اس کو ادا کیے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، 1000 آپ صدقہ خیرات کریں، فرض روزے کے برابر نہیں۔ ہاں آپ نفل عبادتوں میں لگا لیں، نفل عبادتوں میں آپ مقابلہ کر لیں۔ نفل عبادتوں میں عبادت کرنا مالدار کے لیے مشکل ہوتا ہے، مالی اعتبار سے نہیں، بدنی اعتبار سے۔ مالدار کے لیے نفل روزہ رکھنا مشکل ہے، مالدار کے لیے نفل عبادتیں چاشت، شراف کی، اوابین کی 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے، لیکن مالدار کے لیے صدقہ کر دینا بڑا آسان ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے یہاں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو مالدار کو چاہیے کہ وہ اپنی بدنی عبادتوں میں وقت زیادہ لگائے، غریب کو چاہیے کہ مالی عبادت میں زیادہ وقت لگائے۔ غریب کو مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، حلق میں آ جاتا ہے معاملہ، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور مالدار کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اور 1 روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا آسان ہے۔ یہ نفل عبادتوں میں ہے، فرض عبادتیں کسی کی معاف نہیں ہوگی، فرض حق کسی کا ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ فرض ایک قرض کی طرح ہے، چاہے اللہ کا ہو چاہے بندوں کا ہو، وہ کسی بھی طور پر معاف نہیں ہے۔ ہم ارادہ کر لیں، فرض روزے پورے رکھیں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہمت کی بات ہے میرے بھائی، ایک وقت کا کھانا چھوڑنے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ صبح میں سحری ہوتی ہے، شام میں افطاری ہوتی ہے، صرف دوپہر کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ ہمت کر لے تو آدمی کے لیے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اللہ کا کلام ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہماری صحت کے لیے، ہماری عبادت کے لیے، ہماری آخرت بنانے کے لیے اللہ نے یہ احکام دیے ہیں۔ عبادت کو بوجھ سمجھ کر کریں گے، چلو بھائی فرض نماز پڑھنا ہی ہے پڑھیں گے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ چلو بھائی رمضان آ گیا، روزہ تو رکھنا ہی ہے، فرض ہے، نہیں، خوشی سے عبادت کریں، دل سے عبادت کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اور اللہ کے ہاں اپنی عبادت کو خوشنما بنا کر سنتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ اللہ کہے گا فرشتوں کے سامنے، دیکھو یہ ہیں میرے بندے، ان کے پیچھے کھانا پینا، خواہشات نفس سب لگائے میں نے رکھے ہیں، لیکن مجال ہے کہ دوپہر کی سخت گرمی میں ایک گھونٹ حلق کے اندر ایک قطرہ پانی کا ان کے حلق میں چلا جائے۔ یہ عبادتیں اللہ کو پسند ہیں۔ اپنے اوقات کو متعین کر لے، کسی پر بوجھ نہ بنے، اور رزق کی بے حرمتی، بے احتیاطی، فضول خرچی ہرگز نہ کریں۔ اپنے ساتھی، اپنے گھر والوں کے کام کاج کو آسان کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اور جہاں تک ہو سکے عبادت میں وقت لگائیں، عبادت میں وقت لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد